السلام علیکم. آپ کی خدمت میں ڈاکٹر ابوبکر بھٹا. ایک بہت عام بیماری جو اس وقت پورے جوبن پر ہے وہ خارش کی بیماری ہے. دائمی خارش بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. یہ نسلوں سے چلتی آ رہی ہے اور خاندانوں کے اندر رن کرتی ہے. گھر کا ایک فرد کہیں نہ کہیں سے اس کو لے آتا ہے اور پھر یہ بچوں سے لے کر ان کے والدین، پھر ان کے والدین، یہ سارے کے سارے خاندان میں جنات کی طرح رہتی ہے، گھر سے جاتی نہیں ہے. ہمارے آج کل ہاسپٹل کے اندر 80% مریض اسی خارش کے ہیں، اس بیماری کو لے کے آتے ہیں اور ان کا گلہ شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے بہت سارا علاج کرایا ہے لیکن یہ بیماری جا نہیں رہی. اچھا، اس کے بارے میں جو معلومات ہیں، جو ایجوکیشن ہے، وہ عوام کے جاننے والی، لوگوں کے جاننے والی بہت ضروری ہے. دوائی کا اس میں کردار ہے لیکن 30% تک، 30 سے 40% تک دوائی کا کردار ہے اور 60% تک جو اس میں ایجوکیشن کا، خیال کا، احتیاط کا، جو مریض نے گھر میں آ کے کرنا ہے اس کا کردار ہے. لیکن یہ والا پہلو بہت زیادہ مس ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض بار بار اس خارش کو لیتے ہیں. خاندان کے اندر خارش رہتی ہے، بچے باہر جاتے ہیں تو وہ خارش لے آتے ہیں. اس میں ایک جراثیم ہوتا ہے، جراثیم کا نام سارکوپٹس سکیبیز ہوتا ہے. یہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتا لیکن یہ جراثیم انسان کے جسم میں غاریں یا گھونسلے، یہ جھونپڑیاں بنا کر رہتا ہے. یہ بہت بڑی ٹرم میں نے استعمال کی ہے لیکن یہ آلموسٹ 1 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے. یہ ہمیں جو ان کے جھونپڑے، ان کی غاریں یا ان کی رہائش گاہیں وہ ہمیں عام آنکھ سے نظر آتی ہیں اور اسی کی بیس پہ ڈاکٹرز اس کی تشخیص کرتے ہیں. ان گھونسلوں کو، ان غاروں کو یا ان جھونپڑوں کو ہم میڈیکل کی زبان میں بوروز کہتے ہیں. اس کی علامتوں کے اندر دن کے اوقات میں خارش ہوتی ہے جسم کے اوپر، اور وہ خارش رات کے وقت شدید ہو جاتی ہے. بعض اوقات نیند نہیں آتی، بعض اوقات انسان اتنی خارش کرتا ہے کہ وہاں سے خون نکل آتا ہے اور باجماعت کرتے ہیں، مطلب سارے کا سارا خاندان اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے اور خارش کرتا ہے. رات کو نیند نہیں آتی کیونکہ یہ بیماری خاندان میں ہے، جراثیم ہے. یہ پھیلتا کس طرح سے ہے، یہ ہوتا کن کو ہے، اور اس میں احتیاط کیا ہے اور اس کا گھر میں کیسے علاج کر سکتے ہیں، یہ ساری باتیں، ساری وجہ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جن لوگوں میں یہ کامن ہوتی ہے ان میں بہت سارے لوگ اگر ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی روم میں رہ رہے ہوں، ہاسٹل میں، گھر میں، پاورٹی ہو، ڈائٹ اچھی نہ ہو، امیونو کمپرومائزڈ ہوں، ڈائبٹیز وغیرہ یا ایسی بیماریاں ہوں جن سے مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے، خارش کے ساتھ جسم کے اوپر دانے بنتے ہیں. لیکن اس بیماری کے اندر آپ کا جو چہرہ ہے وہ محفوظ رہتا ہے. یہ دانے چہرے کے اوپر نہیں بنتے لیکن باقی پورے جسم کے اوپر کہیں بھی یہ دانے بن سکتے ہیں، ایون پیشاب والی جگہ پہ. جو اس کی ڈائگنوزز ہوتی ہے، ہم جسے مطلب تشخیص کہتے ہیں، وہ اس کی مائکروسکوپ کے نیچے ہوتی ہے. اس کا اسکریپ لیا جاتا ہے نمونہ لے کے، اس میں یہ جراثیم خود بھی نظر آ سکتا ہے، اس کے انڈے، اس کا فضلہ یعنی فیسز اور اس کے ریمننٹس، بچے کھچے آلات، وہ اس کے اندر نظر آ سکتے ہیں. اس کی بیس پہ اس کی تشخیص کی جاتی ہے. آپ کی معلومات کے لیے یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ہماری جلد کے آخری تہہ میں رہتا ہے، مطلب سب سے اوپر والی تہہ کے اندر اس نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو اس جراثیم سے خارش نہیں ہوتی لیکن یہ جو فضلہ خارج کرتا ہے یعنی فیسز خارج کرتا ہے اور انڈے دیتا ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے. اور الرجی اتنی شدید ہوتی ہے کہ بعض اوقات سارے کے سارے گھر والے باجماعت رات کو اٹھ کے خارش کرتے ہیں. لیکن یہ گھر سے جاتی نہیں ہے، یہ پھر بھی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پراپر اس کا علاج نہیں کیا جاتا. ڈاکٹر وہاں سے کچھ باتیں بتاتا ہے، پراپرلی وہاں ہاسپٹل کے سیٹ اپ میں ساری باتیں بتائی بھی نہیں جاتی. بتاتے ہیں تو لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے، اپنے طور پہ اپنے تئی ان کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بیماری گھر میں ویسی کی ویسی موجود رہتی ہے. سینٹی میٹر ہوتی ہیں. اور میں نے آج ہی کچھ تصویریں لی ہیں، میرے پاس کافی سارے مریض آ جائے، ان میں سے میں نے 2-3 پیشنٹس کی تصویریں لیں اور ان کی اجازت سے وہ میں یہاں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ کس طرح سے اس کا ہمیں یہ دکھنے میں نظر آتی ہے. اس کی ٹریٹمنٹ کے اندر 2 طرح کی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، اوپر لگانے والی اور کھانے والی. لگانے والی میں سب سے جو کامن ہے وہ پرمیتھرین ہے، 5% میں آتی ہے، بینزائل بینزویٹ ہے. اس کے علاوہ کروٹامین لوشن ہے، بچوں میں یوز کیا جاتا ہے لیکن اس کے الرجی کے چانسز ہیں. ان میں کوئی بھی مانگ کے استعمال کرنے والی نہیں ہے کیونکہ بعض دوائیوں کے ریئیکشن بھی آتے ہیں، تو مستند ڈاکٹر کی رائے اور مشورے سے آپ یہ دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں. اور کھانے والی دوائیوں کے اندر آئیورمیکٹن ہے اور ریفیمیٹون ہے. یہ دونوں سنگل ڈوز یوز کی جاتی ہیں. اس میں یہاں سمجھنے والی بات ہے، یہاں بڑا اہم نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے. یہ جلد کے سب سے اوپر والی تہہ میں رہتی ہے، 7 تہیں ہوتی ہیں اور سب سے اوپر والی تہہ کے اندر یہ ہمارا جراثیم اور اس کے انڈے، اس کا فضلہ جسے فیسز کہتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. ہماری جو جلد ہے وہ نیچے سے اوپر آنے میں تقریباً 4 ویک لگاتی ہے. تو اگر آپ نے آج علاج کیا ہے تو آپ کو علامتیں تقریباً 4 ہفتوں تک آ سکتی ہیں. جب تک اس کا فیسز، اس کے ایگز، احتیاط کیا کرنا ہے؟
سب سے امپورٹنٹ جو پہلو ہے اس میں وہ احتیاط کیا کرنا ہے، کیونکہ اگر ایک بھی بندے کے جسم پہ رہ جاتی ہے، اس کی بیڈنگ پہ، اس کے سرہانے کے کور میں، اس کے کپڑوں میں، تو یہ دوسروں کو پھیلے گی، لامحالہ پھیلے گی، اور پھر وہی سائیکل چلے گا، وہ وہاں رہے گی، آپ ایک کا علاج کرائیں گے، دوسرا رہ جائے گا، دوسرے کا، تیسرا، چوتھا، اس طرح سے وہ گھر میں موجود رہے گی آپ کے۔ آپ نے اعضاء ہیں، ریمننٹس ہیں، وہ جسم سے نہیں جائیں گے، آپ کو الرجی رہے گی، آپ کو علامتیں رہیں گی۔ تو اگر آپ نے ایک دفعہ علاج کروا لیا ہے، آپ کو 4 ہفتے تک انتظار کر کے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس کی علامتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر 4 ہفتوں کے بعد بھی جسم کے اوپر دانے ہیں اور رات کے اوقات میں آپ کو خارش ہوتی ہے، تو تب آپ نے دوسرا علاج کرانا ہے، مطلب دوسری ڈوز لینی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو ایک علاج کا جو آپ ریگولر چیزیں یوز کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ کے ٹاولز ہیں، آپ کی بیڈنگ ہے، آپ کے سرہانے کے کور ہیں اور آپ کے کپڑے ہیں، آپ نے ان کو دھوپ میں کم سے کم 2 دن سکھانا ہے۔ اور اگر دھوپ نہیں ہے، جس طرح سے آج کل دھند ہے، سردیوں کا موسم ہے، تو آپ نے ان کو ایئر ٹائٹ شاپر کے اندر، مطلب اس کو ریپ کر کے رکھنا ہے 3 دن کے لیے۔ یہ جراثیم 2 یا 3 دن اگر جسم سے دور رہے تو یہ زندہ نہیں رہ سکتا، یہ مر جاتا ہے۔ تو آپ نے اتنا ٹائم اس کو دینا ہے ایٹ لیسٹ کہ یہ جراثیم مر جائے یا یہ کپڑوں کے اندر دفن ہو جائے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جس کو خارش ہے گھر میں، اس کو سیپریٹ کرنا ہے، اس کا ٹاول، اس کے کپڑے، اس کی بیڈنگ اور اس کا سرہانے کا کور اس کو دینا ہے۔ تندرست بندہ اس کو یوز نہ کرے، اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب بھی علاج کرانا ہے، جس کو سمٹم ہلکی سی بھی ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ جراثیم جسم کے اوپر ہوتا ہے تو اس کی علامتیں 2 ہفتوں تک نہیں آتی، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سارے گھر کا علاج اکٹھا کرنا ہے۔ اسکیبیز ہے، یہ جاتی نہیں ہے، اس کو بھگانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے یہ ساری محنت کرنی پڑے گی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بچے کے علم میں ہونی چاہیے، ان کو حفظ کرنا چاہیے کہ اس کا جراثیم ہے، اس میں علامتیں یہ آتی ہیں، ان کا علاج یہ ہے اور احتیاط یہ ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پیغام اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا تو اس کو شیئر ضرور